بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 97 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 4 اور 5 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کریں گے، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کریں گے، درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، کتب علیہ انہ من تولاہ فَأَنَّهُ يُدِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں شیطان کی دوستی اور اس کی اتباع کی برائی فرمائی گئی تھی۔ اب ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی دوستی ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے، کیونکہ وہ دوست بن کر بھی دشمن ہے اور گمراہ ہی کرتا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں یا ایھا الناس کا خطاب فرما کر تقوی کا حکم دیا گیا اور قیامت کے زلزلے سے ڈرایا گیا تھا۔ اب ان آیات میں یا ایھا الناس کا خطاب فرما کر منکرین قیامت کو ایک مضبوط دلیل سے قیامت کے ثبوت کا تعین اور تیقن کروایا جا رہا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ یا ایھا الناس کے خطاب میں صرف کفار ہی مراد ہوتے ہیں۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں قیامت کے زلزلے کی ہیبت اور سختی کے نتائج میں ایک یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ حاملہ عورتوں کے حمل دہشت کی وجہ سے گر جائیں گے۔ اب ان آیات میں حمل کی حقیقت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ حمل کہتے کسے ہیں اور کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ تو آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ اور شیطان کے حوالے سے تو یہ بات لکھی جا چکی ہے، یعنی اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہے، انہ من تولاہ، جو کوئی بھی اس کی رفاقت اختیار کرے گا، اس کے ساتھ دوستی کرے گا، یعنی اس کی اتباع کرے گا، فانہ یضلہ، بس بے شک وہ اتنا خبیث ہے کہ وہ تو اس بندے کو گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ، اور اسے وہ دعوت دے گا، بلائے گا، الی عذاب السعیر، آگ کے عذاب کی طرف۔ یا ایھا الناس، اے اہل مکہ سنو، ان کنتم فی ریب شک من البعث، تم دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک کے اندر مبتلا تھے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، پس بے شک ہم نے تمہیں تخلیق کیا، ای اصلکم، یعنی تمہاری اصل آدم کو، من تراب، مٹی سے، ثم پھر خلقنا، ہم نے پیدا فرمایا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، من نطفۃ، منی کے ساتھ، ثم پھر علقۃ، علقہ کے ساتھ، وہی الدم الجامد، اور یہ تو جمع ہوا خون ہوتا ہے، ثم من مضغۃ، اور پھر لوتھڑے کے ساتھ، وہی لحمۃ قدر ما یمضغ، اور یہ چبائے جانے والے گوشت کی مقدار ہوتا ہے ایک لوتھڑا سا،
مخلقۃ مصورۃ تامہ تامۃ الخلق، خلقت کے اعتبار سے یہ پوری بوٹی بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، یعنی ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی ہوتی. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تم پر ظاہر کر دیں اپنی کمال قدرت کو. لِتَسْتَدِلُّوا بِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْخَلْقِ عَلَىٰ إِعَادَتِهِ، تاکہ تم ابتدائے تخلیق پر قدرت سے اعادہ تخلیق پر استدلال کرو، یعنی جس طرح ہم ابتداءً تخلیق کر سکتے ہیں بھی عینی ہی اسی طرح ہم دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں. وَنُقِرُّ، یہ بتا رہے ہیں کہ جملہ مستأنفہ ہے. فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم جسے چاہتے ہیں رحموں کے اندر ایک مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں. وقت خروج ہی، یعنی اس کے نکالنے کے وقت تک ہم اسے ٹھہرائے رکھتے ہیں. ثم نخرجکم، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون سے، پیٹوں میں سے، طفلاً بمانے اطفال، بچے کی صورت میں، یعنی بچہ بنا کر تمہیں باہر نکالتے ہیں. ثم پھر نعمرکم، ہم تمہیں عمر دیتے ہیں. لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی کمال قوت کو پہنچ جاؤ، اپنی بھرپور جوانی کو تم پالو. اور وہ کمال قوت کون سی ہے؟ وَهُوَ مَا بَيْنَ 30 إِلَىٰ 40 سنہ، یعنی تم اپنی عمر کے 30 سے 40 سال تک پہنچ جاؤ. وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے مَن يُتَوَفَّىٰ، جو فوت ہو جاتے ہیں یعنی مر جاتے ہیں. قبل بلوغ الاشد، اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو نکمی عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے عمر کے گھٹیا مرحلہ کے اندر اور فساد عقل کی منزل کو پہنچ جاتے ہیں. اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے لِكَيْلَا، کہ ہر چیز سے باخبر ہونے کے بعد بھی وہ بے خبر ہی رہتے ہیں. یعلم من بعد علم شیئا، ہر چیز کو جانتے ہوئے وہ بے علم ہی رہتے ہیں، یعنی ان کی عقل کے اندر فساد عمر کی وجہ سے آ جاتا ہے. قال اکرمہ فرماتے ہیں من قرأ القرآن، جو قرآن خوانی کے اندر شغف اختیار کر لے، یعنی قرآن خوانی کرتا رہے، اس کے بارے میں حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ وہ اس حالت کو نہیں پہنچتا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، محبوب آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کس طرح خشک ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم نے اس پر ترکاری کر دی، یعنی پانی کو پہنچا دیا، پانی برسا دیا. اہتزت، تو یہ حرکت کرتی ہے. وربت، اور ارتفعت، وزادت، اور ابھرتی ہے. مرتفع، اور زیادہ ہوتی ہے. اور پھر اس کا اگلا عمل کیا ہے؟ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اپنے اندر سے ہر قسم کی خوشنما جو نباتات ہیں اور بوٹیاں ہیں ان کو یہ اگات. آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی. یہاں سے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ابلیس شیطان کی تقدیری قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کبھی بھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. کتب علیہ قضی علی الشیطان، یعنی اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے انہ من تولاہ، جو بھی اس کی پیروی کرے گا یہ اسے گمراہ ہی کر دے گا اور یہ عذاب نار کی طرف ہی اسے لے جائے گا. تو یہ لوگوں کو قسمیں کھا کر اور ان سے دوستیاں نبھا کر بالآخر اس کا مقصد دوستی کے نام پر دھوکہ دیتے ہوئے انسانوں کو اور اللہ کے بندوں کو قیامت کے عذاب کی طرف اور عذاب جہنم کی طرف ہی لے جانا ہے. جب لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ایسی پھر بیہودہ باتیں کرتے ہیں جیسے نضر بن حارث اور کفار مکہ نے کی تھیں، کبھی ملائکہ کو انہوں نے رب کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا، یہ اسی کی اتباع کا اثر تھا. قیامت کے بعد اٹھنا ہے اس کا انہوں نے انکار کر دیا، بعث کا. تو یہ شیطان کے پھندوں میں گمراہ ہو چکے تھے، اس لیے ایسی گفتگو کیا کرتے تھے اور پھر شیطان نے انہیں عذاب جہنم پر لا کر کھڑا کر دیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مکہ والو، اے ابلیس کے ماننے والو، ہر قول و فعل اور عقیدے میں شیطان کے مریدو، فرما بردارو، اگر تم تمام کو قیامت میں اپنے دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں ہے
اور اس کے اندر تم شک میں پڑے ہوئے ہو تو پھر ایسا کرو کہ ایک دفعہ اپنی پہلی پیدائش پر ہی غور کر لو تو تمہیں اپنی دوسری پیدائش قیامت کا یقین ہو جائے گا، اور یہ جو شیطان نے تمہارے ذہنوں کے اندر وسوسہ ڈال دیا ہے، شک ڈال دی ہے، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ یاد کرو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، پس ہم ہی ہیں جس نے پیدا کیا تھا تمہیں، یعنی تمہاری اصل آدم کو مٹی سے، اور پھر ہم نے آدم کی ذریت کو نطفہ یعنی منی سے پیدا کیا۔ اولاً ہم نے تمام انسانوں کو اسی زمینی مٹی سے پیدا کیا، اس طرح کے مٹی سے بیج، اور پھر اس سے سبزیات، اور پھر سبزیات سے غذائیات، غذائیات سے عورت و مرد میں نطفہ پیدا کیا۔ پھر مرد کی پشت سے ہم نے عورت کے ترائب سینہ سے منتقل ہو کر رحم والدہ میں وہ آیا، اس کو وہاں علقہ ہم نے بنا دیا، یعنی جمع ہوا خون بنا دیا۔ ثم پھر من مدغۃ، پھر ہم نے اسے چبانے والا گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، اور پھر گوشت کے لوتھڑے سے ظاہری طور پر جو شاخیں پھوٹیں وہ ظاہری اعضاء بن گئے اور باطنی ہڈیاں بن گئی۔ بعض میں سورہ مخلقہ تھی یعنی پوری خلقت والی صورت تھی، اور بعض میں ابھی خلقت کے بغیر صورت تھی۔ اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر جو ہڈیوں کی تعداد ہے وہ 206 ہے، اور پسلیوں کی تعداد انسانی جسم کے اندر 24 ہے، اور چہرے کی ہڈیوں کی تعداد 14 ہے۔ ریڑھ کی ہڈیوں میں گھنڈیوں کی تعداد جو ہے وہ 33 ہے۔ ہتھیلی کی ہڈیوں کی تعداد 30 ہے۔ سب سے سخت ہڈی دانتوں کی ہوتی ہے، اور سب سے نرم مرکنی ہڈی ناخن کی ہڈی ربڑ کی نرم ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں تقریباً 80,000 مسامات جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، کسی بھی ہڈی کے اندر مسامات نہیں ہوتے، اور اگر یہ مسامات بند کر دیے تو وہ حصہ سن ہو جاتا ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ تمہارے علم، فہم، عقل و شعور درست کرنے کے لیے، اور تمہارے تفکر و تدبر کو قائم کرنے کے لیے، کہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں، تاکہ تم جو ابتدائی تخلیق پر اعادہ تخلیق کو استدلال کر لو، جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح ہم تمہارا اعادہ تخلیق بھی کر سکتے ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ہی تمہارے جسموں کو جان پڑنے کے بعد مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، تاکہ ہماری قدرت کی یہ نشانیاں بھی تم سے پوشیدہ نہ رہیں، اور تم اپنے حکیمانہ تجربوں، طبیبانہ مشاہدوں، ڈاکٹری طریقوں سے انسانی پیدائش کے ان تمام مرحلوں، منزلوں اور بدلتی حالتوں غور و تدبر سے دیکھ لو۔ یہ سب کچھ ہم نے ہی تم کو دکھایا ہے، اور اگر ہم پردہ رکھنا چاہتے تو ہم پردہ بھی رکھ سکتے تھے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماں کے پیٹوں میں سے تمہیں بچے کی صورت میں باہر نکالتے ہیں، اور پھر تمہیں ایک عمر دیتے ہیں تاکہ تم عمر کے کمال حصے کو پہنچ جاؤ، تم میں قوت بھی آ جائے اور کمالیت بھی آ جائے، اور یہ تمہاری عمر کا 30 سے 40 سال تک کا حصہ ہوتا ہے۔ اور بعض تو تم میں سے ایسے ہیں جو اس حصے کو پہنچنے سے پہلے ہی اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو عمر کی نکمی حد تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی جس وقت عقل کے اندر فساد آ جاتا ہے اور عقل جو ہے وہ کامل نہیں رہتی، ان کے لیے پھر ہر چیز کو جان لینا بھی نہ جاننے کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن خوانی میں شغف رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اس پر یہ منکم من یرد الی ارذل العمر کا جو حصہ ہے وہ نہیں آتا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھ لے گا زمین بالکل خشک مردہ بے جان پڑی ہے، نہ اس میں سبزی ہے، نہ ہریائی ہے، نہ نشو و نما ہے، کسی خوبصورتی، خوشنمائی، تر و تازگی کے کوئی نشان اور آثار نہیں ہیں جن کو تصور کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا، پس جب ہم نے اس پر بارش برسائی اور پانی کو اتار دیا،
تو اسی مردہ زمین کے اندر کیسے زندگانی کی ہلچل مچ گئی اور یہ تحریک میں آ گئی اور یہ مرتفع ہو گئی اور یہ زیادہ خوبصورت ہو گئی، اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے اندر جتنی خوشنما اور حسین بوٹیاں تھیں اور نباتات تھیں ان کو اگانا شروع کر دیا۔ خلقت انسانی کے 7 مرحلے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلا مرحلہ انا خلقناکم من تراب، دوسرا مرحلہ ثم من نطفۃ، تیسرا مرحلہ ثم من علقۃ، چوتھا مرحلہ ثم من مضغۃ، پھر 5واں مرحلہ ثم نخرجکم طفلا، پھر 6واں مرحلہ ثم لتبلغوا اشدکم، اور 7واں مرحلہ ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر کو ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ قوطیبہ کے حوالہ سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ فعل مجہول ہے اور یہی مشہور قراءت ہے۔ بعض نے کہا یہ کاتبہ فعل معروف ہے اور علیہ کی ضمیر میں 2 قول ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کا مرجع اور مراد شیطان اور یہی درست ہے، مگر بعض نے کہا کہ مرجع من یجادل ہے۔ سعیر کے حوالے سے 3 قول ذکر کیے جاتے ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد مطلقاً پوری جہنم ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد طبقہ نار ہے جو ابلیس کا اصلی ٹھکانہ یعنی اپنے ٹھکانے کی طرف ہی ہدایت دیتا ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا اس سے مراد جہنم کا ایک خاص طبقہ ہے جس کا نام ہی سعیر ہے۔ انا خلقناکم کے حوالے سے کچھ اقوال کرتے ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ذاتی ہے، یعنی بلا تغیر و تبدل وہ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ مخلقۃ وغیر مخلقۃ کے حوالے سے کچھ اقوال کرتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ مخلقۃ سے مراد ظاہری باطنی مکمل اعضاء والا حمل ہے، اور غیر مخلقہ سے غیر مکمل اعضاء والا، یا تو ہر عضو ناقص ہوگا یا کوئی عضو سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ مخلقہ سے مراد شکل و صورت والا ہے اور غیر مخلقہ سے مراد صرف لوتھڑے کا نام ہے، جیسے کہ صاحب تفسیر جلالین نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور تیسرا قول اس کے اندر یہ کرتے ہیں کہ مخلقہ سے مراد وہ حمل ہے جو مدت پوری کر کے جنم لے، اور غیر مخلقہ سے مراد جو حمل کی ابھی مدت پوری نہ ہوئی ہو یعنی وقت سے پہلے گر جائے۔ چوتھا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ مخلقہ سے مراد پختہ حمل ہے اور غیر مخلقہ سے مراد کچا حمل ہے، اور 5واں قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ شکل و صورت، اعضائے ظاہری، باطنی، طوالت، قوت، وزن میں بے عیب جو چیز ہوتی ہے وہ مخلقہ ہوتی ہے، اور ان میں سے کسی طرح کا عیب دار ہونا بھی وہ غیر مخلقہ ہوگا۔ لنبین، نکر، نشاء، نخرج، ان چاروں فعلوں کی قراءت میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ چاروں فعل متکلم کے صیغے ہیں جیسے کہ لکھے گئے ہیں یعنی جمع متکلم، اور دوسری قراءت اس میں یہ ہے کہ یہ واحد مذکر غیب کے صیغے ہیں یعنی یا کے ساتھ۔ ارذل العمر کے اندر 3 قول کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ 60 ہاپے کی عمر یعنی 75 سالہ عمر ہے جب انسان کی عقل کامل نہیں رہتی، اور بعض نے کہا انسان کی ارذل عمر کفر اور فسق والی زندگی ہے، اور اشد عمر یہ ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا نقر فی الارحام ما نشاء، ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جس کو چاہتے ہیں۔ یہاں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے جو ذی عقل اور اشرف المخلوقات ہے۔ ذی عقل کے لیے من آتا ہے نہ کہ ماں، یہاں ماں نشاء کیوں فرمایا گیا، من نشاء آنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب 2 طرح سے دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ ماں سے مراد اجل مسمى ہے، اور مانا ہے کہ جتنی مدت ہم چاہتے ہیں رحموں میں حمل ٹھہراتے ہیں۔ مدت چونکہ غیر ذوی العقول کے قبیلہ سے ہے اس لیے ماں لانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ لفظ ماں کا تعلق حمل سے ہی ہے، اور مانا یہ ہے کہ ہم جس حمل کو چاہیں رحم میں ٹھہرا دیں، مگر چونکہ حمل جب تک رحم میں رہتا ہے تو وہ غیر ذی عقل ہی ہوتا ہے، اس لیے ماں ارشاد فرمانا درست ہے۔